کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین بحق اخیک الحسین کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین بحق اخیک الحسین شبیر کے چہرے سے ہم دور کرنے والے تم دور کر دو آ کر عباس غم ہمارے۔ اور کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں از حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام اور حرم مطہر کی بھی اس نورانی چھت سے کہ جس چھت سے ہمیں گنبد و مینارہ وفا و مجسم شجاعت اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی کہ اردو زبان کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اس مقدس مقام سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خوشی کے ایام آنے والے ہیں، عید اللہ الاکبر آنے والی ہے، عید غدیر آنے والی ہے۔ ماہ مبارک ذی الحج بہت ساری مناسبتوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ اول ذی الحج سے شروع کریں تو پہلا دن ہی مبارک دن شمار ہوتا ہے کہ جب زواج امیر المؤمنین بے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قرار پاتا ہے۔ پھر ایک مناسبت آتی ہے شہادت حضرت مسلم بن عقیل کے مناسبت کہ جو کوفہ کی سرزمین پہ ہوتی ہے۔ پھر زیارت عرفہ کی مناسبت ہوتی ہے کربلا معلیٰ میں۔ پھر عید الاضحیٰ ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ کے بعد ایک اور مناسبت کہ جس کا شاید کل کا دن ہوگا یعنی 14 ذی الحج کا دن۔ یہ وہ دن تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فدق مرحمت فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی مناسبت کہہ لیں اور شیعوں کے لیے جو عید غدیر کی مناسبت ہے، اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی خوشی کا دن ہو کہ جب اعلان ولایت کیا گیا تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جب رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار سب سے لیا تھا۔ 1,24,000 کم و بیش کا مجمع تھا اور اس مجمع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبہ کے ارشاد فرمانے کے بعد ایک اعلان کیا جس کو اعلان ولایت کہتے ہیں، یعنی کہا من کنت مولا فہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کچھ ہی دن ہیں، 3 دن باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد جشن سرور ہوگا، جشن نور ہوگا اور جشن ولایت امیر المؤمنین ہوگا۔ اور انشاءاللہ کربلا ٹی وی اردو آپ کی اس خوشی میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ نجف اشرف کے خصوصی مناظر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور اسی طرح ہمارے کم اسٹوڈیو سے بھی بہترین پروگرام عید کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آج کے اس خصوصی پروگرام میں آپ بھی اپنی آواز پہنچا سکیں حرم حضرت عباس، حرم امام حسین علیہ السلام۔ تک مختصر سی بریک اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ۔ کربلا 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 ہر کہاں ہے انہیں دے رہی ہے صدا کربلا 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 کے سمندر میں تھے، دین مشکل میں تھا
उम्मती घर में थे, शहने इन जुल्मतों में जलाया दिया। करबला 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 शहने एहराम खोला था रोते हुए, देख हम दोबारा आपकी खिदमत में सलाम और खुशामदीद पेश करते हैं। प्रोग्राम है या काशिफुल कर्ब और हरम मुतहर इमाम हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आपकी खिदमत में और करबला टीवी उर्दू के तवज्जुह से लाइव पेश किया जा रहा है। टेलीफोन नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इन टेलीफोन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और जो सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम लाइव नशर किया जा रहा है वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी दुआ लिखेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि उस दुआ का भी जिक्र किया जाए और उस नाम को भी ज़रिए मुतहर हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में डाला जाए। इस प्रोग्राम के करने का मेन मकसद यही होता है कि दुनिया भर में मौजूद जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान अहले बैत हों, जिस जिस कोने में भी दुनिया में मुहिब्बान अहले बैत रहते हों, उनको हरम मुतहर हज़रत अबुल फज़ल अब्बास और हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाए और उनकी आवाज़ को पहुँचाया जाए। और ये जो फासला है ज़मान व मकान का, इसको ख़त्म कर दिया जाए। आप अपने घर बैठे हों और घर बैठे आपको ज़ियारत नसीब हो। टेलीफोन नंबर जो आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा करें, इन नंबर्स पे आप लाइव कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को लिया जाए ताकि आपके दिल की जो हसरत है यानी ज़ियारत सैयदुश शुहदा और ज़ियारत हज़रत अबुल फज़ल अब्बास वो पूरी कर सकें और आपकी आँखों को सुकून मिल सके जब आपकी आवाज़ हो और ज़रिए मुतहर के खूबसूरत मनाज़र हों। और इसके साथ साथ ये भी दुआ करेंगे और ख़ुद आप भी दुआ करें कि इंशाअल्लाह आशूरा हो, अरफा हो, नीमा शाबान हो या अरबईन हो या इसके अलावा दीगर मुनासबतें हों, वो आपको करबलाए मुअल्ला, नजफ़ अशरफ, काज़मैन व सामरा, मशहद व दमिश्क में नसीब हों और आप हर उस मुनासबत के जिस मुनासबत में इमाम की विलादत और शहादत होती है उस इमाम की बारगाह में हाज़िर हो सके। हम दुआ करना चाहेंगे उन तमाम हुज्जाज कराम के लिए कि जिनको नसीब हुई एक बहुत बड़ी सआदत और उनकी सआदत इख्तिताम को पहुंची। सआदत तो खैर इख्तिताम को नहीं पहुंची, उनका एक अमल जो था वो इख्तिताम को पहुंचा और सआदत दायमी हो गई। और ये जो सआदत नसीब हुई खुदा की ज़ात इसको कबूल व मंजूर फरमाए और इंशाअल्लाह ज़ियारत सैयदुश शुहदा की सआदत भी आप सबको नसीब हो। चूँकि आने वाले दिन खुशी के दिन है, मोहब्बतों के दिन है और विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दिन है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ जुमले इस हवाले से भी आपके गोश गुजार किए जाएँ ताकि आप आमादगी कर सकें उस ईद की कि जिसको ईद-उल-लाहिल अकबर कहा गया है, यानी खुदा की जानिब से बंदों पर सबसे बड़ी ईद का तोहफ़ा है ईद सईद गदीर। ये वो ईद है कि जो ऐलान ख़त्म नबूवत भी है, यानी जिस ईद के बाद जब ऐलान विलायत हो गया तो ये क्लियरली मैसेज था झूठे नबूवत के दावेदारों के लिए कि जिनका ख्याल था कि नबूवत अभी इख्तिताम को नहीं पहुंची, हम दावाए नबूवत करेंगे और लोग हमारे दावाए नबूवत को कबूल कर लेंगे। जब मौलाए कायनात की विलायत का इकरार ले लिया गया और ऐलान विलायत कर लिया गया तो गोया कि उसी वक्त ख़त्म नबूवत का भी इकरार करवा लिया गया। एक कॉलर हैं, उनको भी अपने साथ मिलाते हैं और कॉल्स की जानिब बाकायदा बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, कौन है हमारे साथ? अस्सलामु अलैकुम। अगर आप हमारी बात सुन रहे जी, मौला अब्बास के रोज़े से आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं आप तक। बिस्मिल्लाह कीजिए, क्या कहना चाहेंगे आपके? मैं थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ूंगी और मेरी ज़रा सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी हाजत तलब करूंगी मौला गाजी के रोज़े पे। बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका अबुल फज़ल अब्बास या इब्ने अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्ने सैयदुल वसीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहु अल मतीउ लिल्लाहि व रसूलिही, अस्सलामु अलैका अफ़ज़ल शहदा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
یا غازی علمدار آپ کو مام البنین کا واسطہ میرے شوہر کی جاب کا انتظام کر دیں. ہم بہت پریشان ہیں, ہمارے سر پہ ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کیونکہ ہم شیعہ ہیں یہاں پہ. ہماری جاب میرے شوہر کو صرف شیعہ ہونے پہ نکال دی ہے جاب پہ اتنی پرانی سے. میرے غازی علمدار آپ سب کی حاجت پہ آتے ہیں, بس آپ میرے بچوں کے نصیب سے بھی میرے شوہر کو جاب دلائیں. الہ آمین, الہ آمین انشاءاللہ. صرف ایک یہ کہ ہم مسلم شیعہ ہیں اس لیے اتنی پرانی جاب سے نکال دیا میرے شوہر کو. جی ہم میں اس اتنی بار ٹی وی مصیبت کو سمجھ سکتے ہیں اور اس مشکل وقت کو بھی سمجھ سکتے ہیں. یقیناً محبت علی ابن ابی طالب اور محبت اہل بیت ایک ایسی آزمائش ہے کہ جس میں شیعوں کو ڈالا جاتا ہے اور انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی. یہ بس صبر و مولا کے تحمل دن کا آ رہے وقت ہے. بھی انشاءاللہ عید غدیر کے ان کے فرش برکات اعضاء سے پہلے میرے میاں کی رزق کا انتظام کر دے میرے الہی بچوں کے آمین. نصیب سے. انشاءاللہ بس انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا اللہ ہے, آپ ہے مولا, مدد کیجیے ہماری. انشاءاللہ آپ سے آپ دعا کے لیے بھی مانگو. دعا گو ہیں اور ان تمام مومنین و مومنات کہ جن کو اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ محبت اہل بیت کے وجہ سے ان کو محروم کیا جاتا ہے ان کے حق سے. خدا کی ذات ایسے ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور ان تمام آمین, مظلوموں کی آمین. مدد فرمائے اور آپ کے شوہر کی بھی الہی انشاءاللہ رزق حلال اور بہتر رزق نصیب ہو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے انشاءاللہ, کا. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ, سلامت رہیں. ہم دعا گو ہیں تمام مشکلات میں گرفتار ان مومنین و مومنات کے جن کی محبت اہل بیت کی وجہ سے ان کو مختلف طرح کی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں. اے ابو الفضل العباس, اے کاشف الکرب, انشاءاللہ جلد از جلد ان کی مصیبتیں دور ہوں, ان کے کروب دور ہوں اور عید غدیر کے صدقے اور اس کی عیدی بن کے ان کے لیے رزق کا اہتمام ہو اور رزق حلال نصیب ہو اور ایسی جگہ سے نصیب ہو کہ من حیث لا یحتسب, جہاں سے ان کو کوئی گمان بھی نہ ہوا ہو. یقیناً یہ وقت ایک سخت وقت شمار ہوتا ہے کہ جب آپ کے آس پاس مومنین و مومنات پریشان حال ہوں تو ہر دوسرے مومن کا حق ہوتا ہے, ایک فرض ہوتا ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کا, اپنے مومنات بہنوں کا خیال رکھا جائے. ان کی پریشانی کے وقت میں اور ان کے مشکلات کے وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنے. آج اگر آپ کسی دوسرے کا سہارا بنیں گے تو کل کوئی آپ کا بھی سہارا بنے گا اور یہی ہمیں دین مبین اسلام بھی سکھاتا ہے. یہی ہمیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعلیمات بھی سکھاتی ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ نے اپنی ماں زہرا کو سنا کہ وہ دعائیں فرما رہی ہیں تو یہی دعا سنی تھی کہ یا بنیا الجار ثم الدار. ایک اور کالر ہیں, ان کے جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا حسین. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں پاکستان سے دینا علی بات کروں. جی بسم اللہ کیجیے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں پہلے اپنی مولا کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. احسنتم. انشاءاللہ آپ کا یہ سلام بارگاہ امام حسین, بارگاہ ابو الفضل العباس میں قبول و منظور ہو. کیا کہنا چاہیں گے اپنے آقا و مولا سے؟ مولا سب کی حاجت قبول فرما, مولا سب کی مشکلات دور فرما, مولا سب کی مولا ہمیں اپنے در پہ پھر سے زیارت نصیب فرما, پھر سے اپنے در پہ بلا. الہی امین, الہی امین. مولا سب کو کامیابی عطا فرما. الہی امین. سلامت رہیں, سلامت رہیں. اپنا نام بھی بتا دیں, میں آپ کا نام نہیں سن سکا. دینا علی. اچھا ماشاءاللہ. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ پاکستان سے. پاکستان سے. انشاءاللہ صحت و سلامتی نصیب ہو اور ایسی زندگی نصیب ہو کہ جیسی زندگی اہل بیت اطہار ہم سب سے چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ناظرین کرام, یہ وقت ہے آپ کا. اپنے دل کی باتوں کو اپنے آقا مولا کی خدمت میں پیش کیجئے, دعاؤں کی صورت میں, سلام کی صورت میں, زیارات کی صورت میں اور عید غدیر کے حوالے سے اگر آپ کوئی جملہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی اور کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو بھی ہم لے سکتے ہیں. ایک مختصر سی بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
ہمارے وہ ناظرین کہ جنہوں نے اپنے نام ہمیں بھیجے کہ ان کی جانب سے ہم نائب الزیارہ ہو سکیں اور ان کے نام ذریعے مطہر امام حسین علیہ السلام میں ڈال سکے، آج حاضر ہوئے ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ یا کاشف الکرب کی صدا، سید ہادی نقوی، حسن رضوی، سکینہ حسین، غلام حسین، سید نفیس حیدر، خرم شہزاد، ذکی الحسنین، محسن علی، سید اسرار حسین، ان سب کی جانب سے نائب الزیارہ رہتے ہوئے بارگاہ سید الشہداء میں سلام عقیدت رقم کرتے ہیں اور ان کے نام ہم ذریعے مطہر امام حسین علیہ السلام میں ڈالیں گے، اور انشاءاللہ ان تمام ناظرین کی جانب سے کہ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، نائب الزیارہ بھی رہتے ہیں ہم، اور 2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے۔ اے مولا ان مومنین و مومنات کی زیارت کو قبول کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، مولا ان کی زیارت قبول کیجئے گا، اور یا کاشف الکرب دیکھنے والے ایک ایک مومن و مومنہ کی دلی حاجات کو قبول و منظور کیجئے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین رحمت اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ سلام پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی نام ان زائرین سید الشہداء، زائرین ابا عبداللہ الحسین اور زائرین حضرت ابوالفضل العباس میں ہو، تو آپ اپنا نام ہمیں پیغام کی صورت میں ارسال کر سکتے ہیں اسی واٹس ایپ نمبر پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، اور ہماری یہ ضرور خواہش ہوگی کہ جہاں آپ یہ خود پروگرام دیکھیں وہاں دوسرے ان مومنین و مومنات کی جو چاہتے ہیں کہ ان کی آواز بھی پہنچے ان حرم ہائے مقدسہ کربلا کی سرزمین پر، تو ان کو بھی اس پروگرام کے حوالے سے ضرور آگاہی دیں تاکہ وہ بھی ہمارے اس ہفتہ وار پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ غدیر کا تذکرہ ہے، عید کا تذکرہ ہے، خوشیوں کا تذکرہ ہے، تجدید عہد ولایت کا تذکرہ ہے، اور اس واقعہ کی یادگار ہے کہ جب 18 ذی الحج کو رسول مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی ولایت کا اقرار اور پھر اس کے بعد اعلان لیا تھا اور اتمام نعمت اور اکمال دین ہو گیا تھا۔ اس کی عظیم یادگار ہر سال 18 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ جہاں دن کا تذکرہ کریں وہاں اس رات کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر مومن و مومنہ کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہو وہ اس رات اور اس دن عید غدیر کے دن اپنے آپ کو نجف اشرف بارگاہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں پہنچائے۔ جہاں دن فضائل کا حامل ہے وہاں رات بھی فضائل کا حامل ہے۔ حق بنتا ہے ہر مومن کا عرشیہ علی ابن ابی طالب کا کہ اس رات کو دعا و عبادت میں بسر کرے، قرآن کی تلاوت میں بسر کرے، اور خصوصاً ان آیات کی ضرور تلاوت کرے کہ جو ولایت سے متصل انسانوں کو کرتے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین۔ کی توانائی جو ہے یہ بحال ہو، اور میری بیوی بھی بیمار ہے، وہ گر پڑی تھی اور بایاں جو اس کا بازو ہے کام نہیں کرتا، اور میرا ایک بچہ ہے جو ایپیلیپسی کا پیشنٹ ہے اور ذہنی معذور ہے، بات بھی نہیں کر سکتا، اس کی صحت یابی کے لیے، اور میرا بیٹا جس کے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اس کی تھوڑا اکنامکل کرائسس چل رہے ہیں، جو ہے فائنینشیل پرابلم چل رہی ہے، تو اس کے لیے بھی رزق کی بغیر حساب فراوانی کی دعا یہ مدد کرتا ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ دعا گو ہیں۔ آپ نے جو ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام میں دعا گو ہیں۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ۔ سلامت انشاءاللہ وہ تمام مومنین و مومنات کے جو ہر قسم کی مشکلات میں گرفتار ہیں، مشکل کشا شیر خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فرزندان کے روزے پہ کھڑے ہیں اور دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بسم اللہ، جزاک اللہ، بہت سلامت رہیں۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، خدا آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، سلامت رہیں۔ یا کاشف الکرب پروگرام ہے، اور لوگ جو ہی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس نظر آتی ہے تو ان کی آنکھیں پر نم ہو جاتی ہیں اور دلوں سے یہ صدا نکلتی ہے کہ کاش وہ دن بھی ہماری زندگی میں ضرور آئے کہ جب ہم اس روزے پر حاضر ہوں۔ جو ایک مرتبہ آ چکے ہیں وہ بار بار
آنا چاہتے ہیں، جو ایک مرتبہ بھی ابھی تک نہیں پہنچ سکے، ان کی حسرت کی انتہا ہوتی ہے اور ان کے زبان سے جملے جاری ہوتے ہیں کہ کاش جلد از جلد وہ وقت آئے کہ جب ہماری یہ حسرت پوری ہو اور ہم ان مقدس جگہوں پہ آ سکیں، مولا کے حرم میں بیٹھ سکیں، امیر المؤمنین کے حرم میں غدیر نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں عرفہ نصیب ہو، بین الحرمین میں ہمیں عاشورہ نصیب ہو اور نجف و کربلا کے درمیان 40 نصیب ہو انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا نام ہے آپ کا؟ میں پاکستان کوہاٹ سے سیرس فاطمہ بول رہی ہوں۔ جی بسم اللہ کیجیے، شہر کوہاٹ سے آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اپنے مولا کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ، آغاز کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا عباس علمدار۔ احسن، تو میں آپ کی آواز کو سن رہا ہوں، آپ جاری رکھیے۔ میں اپنے مولا سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ مولا جو بھی مشکل میں ہے سب کی مشکلوں کو دور فرما دے، ہماری مشکلوں کو دور فرما دے، سب کی پریشانیوں کو حل فرما دے، ہماری پریشانیوں کو حل فرما دے یا مولا۔ آپ غریبی سکینہ کا واسطہ مولا سب کو اپنی زیارت سے بلا دے، ہمارے گھر والے سب ماں باپ بہن کو ایک ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنی شفاعت نصیب فرما دے۔ الہی امین، الہی امین انشاءاللہ۔ سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، شہر کوہاٹ، شہر ہنگو، شہر پارچنار اور آپ تمام مومنین و مومنات کی جانب سے دعا گو ہیں۔ ایک مختصر سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ چلو چلو سب عید منائیں، خوشیاں مل کر بانٹ لیں، ایک نبی کی امت بن کر سب کو گلے لگائیں ہم، چلو چلیں قربان کریں ہم، رب کی رضا مقصود ہو، دین پہ مر مٹنے کو چلے اب تکبیریں یہ سنائیں ہم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دو نبیوں کا امتحان ہے، پاس ہوئے وہ اس کا نشان ہے، کسی بھی قیمت ان کی سنت امت بھلا نہ پائے گی، باپ اور بیٹے کی تابعداری زندہ رہے گی جان ساری، حشر تلک یہ سنت ان کی زندہ رکھی جائے گی، چلو چلو سب عید منائیں، خوشیاں مل کر بانٹ لے۔ جی ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ 13 ذی الحج کا دن گزر گیا اور 14 ذی الحج کی شب آ چکی ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جو ہمیں یاد دلاتی ہے اس دن کی کہ جب ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جیسا تحفہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے چند دنوں میں عید غدیر کی مناسبت ہے۔ اس حوالے سے کچھ وہ چیزیں امپارٹنٹ چیزیں کہ جو ایک مومن کو، ایک مومنہ کو اس دن اور رات انجام دینی چاہیے، اس کا کچھ تذکرہ ضرور کریں گے۔ کالر بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے، ان چیزوں کا بھی تذکرہ کریں گے۔ کالر ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی توصیف بھائی، میں اکثر بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ جی بسم اللہ کیجیے، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی بھائی اللہ کا شکر، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے؟ مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ، شروع کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وصحاب الحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، السلام علیکم یا حجاب زینب رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توصیف بھائی آپ سے دعاؤں کے لیے کہنا تھا کہ پلیز اپنی خاص میں یاد رکھیے گا اور مولا کے حرم میں نائب و زیارہ رہیے گا۔ میرے ابو امی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک انہیں صحت کے ساتھ سلامتی دیں، اور مولا ہمیں بار بار اپنے حرم میں بلائیں، زندگی میں ایک بار عرفہ اور غدیر کروائیں۔ پلیز 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 انشاءاللہ۔ اور میرے بھائی تنویر حسین کے لیے دعا کیجیے گا کہ مولا ان کو اور دن عطا کریں۔ الہی امین، الہی امین انشاءاللہ۔
दुआ गो हैं आपके लिए भी और आपके भाई के लिए भी और तमाम अहले सरगोदा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। इंशाअल्लाह तमाम दुआएं, तमाम हसरतें, ख़ुसूसन जब ज़ियारत की दुआ की जाती है तो हमारे दिल से भी आमीन निकलती है, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किस कदर सख्त होता है कि जब आपकी आवाज़ पहुंच रही हो और आप ख़ुद हज़ारों मील दूर हों, लेकिन ये ज़मानी फ़ासला, ये मकानी फ़ासला बहुत जल्दी तय हो जाता है, क्योंकि दुआ की क़ुव्वत बहुत बड़ी ताकत रखती है अपने अंदर कि जो बहुत जल्दी कबूल होती है। और ख़ुसूसन जब दुआ ऐसी चीज़ की जाए कि जिस चीज़ में आपकी हिदायत मुज़मर हो, तो खुदा के ज़ात उसके लिए असबाब भी फ़राहम करता है और तौफ़ीक भी देता है उस इंसान की, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बारगाह में आ जाए। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको भी अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। आप जलाल पे? जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। कौन बोल रहे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे हज़रत अब्बास अलमदार के हरम में? जी मौला अब्बास अलमदार में दुआ फरमाइएगा, मेरे भाई का बीमार है उनके लिए ना। ठीक है सर, आप वीडियो कॉल करें, उनसे ज़्यादा करवानी है। जी आप वीडियो आप देख सकते हैं। बात करूँ जी अब वीडियो आप अपने टेलीविज़न से देख सकते हैं। इस वक्त आप ऑन एयर हैं और हरम के कैमरे से आपको ज़ियारत कराई जा रही है, लेकिन कॉल पे पॉसिबल नहीं है। दुआ कीजिए, आपकी आवाज़ हम सुन रहे हैं। जी कुछ और कहना चाहेंगे आप? हाँ ठीक है, मैं बात करवाता हूँ आपको। जी जी बिस्मिल्लाह, जल्दी कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स वेट कर रहे होते हैं। दुआ के लिए जी जी इंशाल्लाह दुआ गो हैं आपके लिए, और जो जिनसे आप बात कराना चाहते हैं उनसे भी बात करा दें बेशक, लेकिन थोड़ा सा जल्दी। दुआ करना है। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौला अब्बास के हरम से आपकी खिदमत में खुश आमदीद पेश करते हैं। आपकी आवाज़ पहुँच रही है मौला की बारगाह में, क्या कहना चाहेंगे आप? और जी जी जारी रखिए, आप जारी रखिए। मौला के आगे आते हो इलाही आमीन, इलाही आमीन। हो सकते बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। खुदा की ज़ात आपकी सेहत और ज़िंदगी आपको नसीब फरमाए और जो नेक आपकी हाजात हैं वो कबूल व मंजूर हों, और बेहक के अबुल फजल अब्बास काशिफुल कर्ब आपके जितने हम गम हैं वो दूर हो सके। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मज़ीद कॉल्स को भी लेना चाहेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आप अगर कॉल नहीं कर पाते तो वॉइस मैसेज के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, और अपना नाम ज़रूर जिक्र करें और जो आपकी हाजत है उसको भी मेंशन करें, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम के बाद बारगाह सैयद शुहदा बारगाह अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम में जो नाम हमें वसूल होते हैं उन सब की जानिब से नायब ज़ियारा रहते हुए आपके लिए दुआ गो। एक मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये बिल-यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ, कटा हुआ। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है। के है हजार कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल-यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन।
जी नाज़रीन करام, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ईद सईद गदीर को बस चंद ही दिन बाकी हैं। जो ही ईद सईद गदीर यानी 18 ज़िलहज का दिन आ जाए तो उस वक्त जब आपकी आँख खुले तो शुक्र खुदा करें कि खुदा की ज़ात ने आपको आपकी ज़िंदगी में एक और ईद सईद गदीर नसीब फरमाई और सवाब के हसूल का एक बेहतरीन मौका और दिन अता फरमाया। और इस दिन का आगाज़ नमाज के साथ कीजिए और उसके बाद रोज़ा रख के बल्कि नमाज पढ़ें, क्योंकि ईद गदीर के दिन का रोज़ा भी बहुत सवाब रखता है। तो पहले रोज़ा रखिए, सहरी कीजिए और उसके बाद नमाज पढ़िए और फिर और भी कुछ अमाल हैं जिनकी जानिब हम आपकी तरफ इशारा करेंगे। एक कॉलर है, उनको भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या काशिफ अलकर, अस्सलाम वालेकुम या गाज़ी बासलम डाटो सीबा इस्लामिक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? तो भाई मैं नागल से मोहम्मद जाफर मेहंदी बात कर रहा हूँ। मैंने आपको सूरतुल काफिरून की तिलावत सुनानी है। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अंतुम आबिदून वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा जल्लि वलिकल फलात अलाफित तौसीब। अल्लाह हाफिज़। जाफ़र मेहदी थे शहर नारोवाल से। इंशाअल्लाह जाफ़र मेहदी, उनके अहल वयाल के लिए और अहले नारोवाल के लिए बहुत सारी दुआएं। खुदा की ज़ात आपको इसी तरह कुरान के साथ और अहले बैत अतहार के साथ मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता फरमाए और जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह शहर करबला और शहर नजफ़ व काज़िम उसामरा की ज़ियारत नसीब हो। ईद सईद गदीर के हवाले से बात कर रहे थे। ईद गदीर का रोज़ा बहुत ज़्यादा सवाब का हामिल है। अगर मैं कुछ रिवायात पढ़ना चाहूँ तो शायद हमारे प्रोग्राम का वक्त ही उसी में गुजर जाए। खुलासा उन तमाम रिवायात का ये है कि बेहतरीन रोज़ और उस दिन बेहतरीन रोज़ा है और जो शख्स ये रोज़ा रखेगा वो बड़ा ही खुश नसीब होता है। और उसके साथ साथ रोज़े से ही मुतल्लिक एक ये भी चीज़ है कि अगर कोई शख्स, मोमिन शख्स आपको दावत दे तो उसको भी ज़रूर कबूल करें और उसका भी सवाब है, दावत देने वाले का भी और दावत कबूल करने का भी। कॉलर है, उनको भी अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या गाजी अब्बास सलमदार सकाई सकीना कमरे बनी हाशिम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। तो सी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सी भाई मैं पाकिस्तान के शहर नारवा से मिसेस शोज़बसन बात कर रही हूँ। पहले तो मैं जनाब ज़हरा और ख़ानदान ज़हरा की अज़मत पर बेहिसाब दरूद व सलाम के तोहफे पेश करती हूँ। जज़ाकल्लाह। तो सी भाई हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतना रूहानी प्रोग्राम, मार्फत भरा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और तो सी भाई आपकी इजाज़त से यही कहूँगी, ज़हरा तेरी जागीर है जन्नत भी फिदक भी, ये जबल ये अशजार ये पानी ये फलक भी, शौहर की तरफ से है गुलामी में मलक भी, बीबी तेरे हक महर में शामिल है नमक भी, बस तेरी जमीनों पे बसी जाती है दुनिया, सदियों से ही तेरा ये नमक खाती है दुनिया। मनकुन तो जब नबी ने सुनाया गदीर में, निखरा खुदा के दीन का चेहरा गदीर में, और किसको सबका मौला बनाते रसूल हक, था कौन दूसरा अली जैसा गदीर में। ऊंचा तो फकत हाथ अली का ही मिलेगा, मैदान क़यामत हो या मैदान विलायत। अपनों में यौम ईद है, गैरों में यौम गम, ये कैसा आइन गैन है ईद गदीर में। सुभान अल्लाह। तो सी भाई अपनी नेक पाकीज़ा दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। हरम मुबारक जाएंगे तो मौला हुसैन को हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करनी है। जरूर जरूर। आपकी पसे पर्दा पूरी टीम को, आपको हमारी तरफ से एडवांस में ईद गदीर की खुशियाँ ढेरों ढेर मुबारक। सलामत रहें, सलामत रहें। खैर मुबारक। और करबला टीवी के जितने भी नाज़रीन सामीन हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेरों ढेर ईद मुबारक। हम सब की तो सबसे बड़ी ईद यही है। बेशक बेशक। इल्तमास से तो अल्लाह हाफिज़। और तोसी भाई परवरदिगार हम पे ये इनायत मजीद हो
اب جلد ہی دلبر زہرا کی دید ہو، تقدیر میں غلاموں کی روزے سعید ہو، وہ آئے اور چاہنے والوں کی عید ہو، ہمراہ ان کے عید منائیں تو بات ہے، مولا نماز عید پڑھائیں تو بات ہے، یہ عیدیں یہ شبراتیں ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ منائیں. اجل ولی الفرج التماس سے دعا. اللہ حافظ. سلامت رہیں. بہت خوبصورت دعائیں، بہت پیارا کلام، اور یقیناً یہی بات ہے، اور ساری باتوں کی بڑی بات یہی ہے کہ ہماری عید، اصل عید اسی وقت ہوگی کہ جب ہمارے زمانے کا امام فرزند زہرا حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام اور ہماری جانیں ان پر قربان، جب ان کا ظہور پر نور ہوگا اور وہ عید کی امامت کروائیں گے تو وہی اصل عید ہوگی. جی اور بھی کالر ہیں تو ان کو بھی ہم لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی عید سعید غدیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور سلامت رہیں تمام وہ لوگ کہ جو اس عید کو محبت کے ساتھ مناتے ہیں، عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، اور انہی اعمال میں سے جو ایک شیعہ کو، ایک مومن و مؤمنہ کو عید غدیر کے دن کرنے چاہیے، روزہ کے ساتھ زیارت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. ایک مختصر سی بریک اور دوبارہ آپ کی خدمت میں. زہرا کے نور یا حسین، یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو سراپا محبوب غفار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دیکھ نوری سلاتے رہے، جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، جن کو کانھوں پہ. جی ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. جن مومنین و مومنات کی کالز ملی، ان کی خوش نصیبی، جن کی نہیں ملی وہ ہمارے اگلے ہفتے کے پروگرام میں کالز کر سکتے ہیں، وائس میسیجز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. عید غدیر گزر چکی ہوگی. انشاءاللہ جہاں جہاں بھی آپ کو یہ عید نصیب ہو، آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہم آپ سب کربلا ٹی وی اردو کے ناظرین کے لیے نجف اشرف میں بارگاہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں نائب الزیارہ بھی رہیں گے اور دعا گو بھی ہوں گے. ان سب کی ایک دعا ہونی چاہیے، اور اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام بھی کریں گے. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدی. خدایا ہمارا شمار بھی عاشقان مہدی اور ناصران مہدی اور خادمان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے قرار دے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت خدا میں گزرے، محبت اہل بیت میں گزرے، ولایت علی کے ساتھ گزرے، اور جب موت ہمارے لبوں کو چھوئے تو ہماری زبان سے یہی آواز آئے، لبیک یا حسین، لبیک یا علی، لبیک یا مہدی، لبیک یا رسول اللہ. انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اور اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و ناصر. اکشف کربی بحق اخیک الحسین.
الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے غم دور کر